وہ جب اپنے بیٹے کو بائک پر اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تب دو آدمی سامنے سے آئے اور اس کی بائک چھین کر لے گئے۔ اس نے ابھی تک اس کی قسطیں ادا نہیں کی تھیں۔ وہ بیٹے کو لے کر گھر پہنچا تو بیوی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بائک شو روم والے لے کر گئے ہیں اور جب وہ اس کی بقایا قسطیں ادا کرے گا تو وہ واپس کر دیں گے۔ بیوی نے کہا کہ اب وہ اس کے بیٹے کو اسکول کیسے چھوڑ کر آئے گا؟ تو اس نے پاس ہی کھڑے ایک پرانے سائیکل کی طرف اشارہ کیا اور بولا کہ وہ سائیکل پر اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑ کر آ جائے گا۔ بیوی نے یہ سنا تو بولی کہ تمہیں یاد ہوگا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اسی سائیکل پر چھوڑنے اسکول جاتے تھے اور اس کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تم نے میرے زیور تک بیچ دیے تھے اور آج وہ پڑھ لکھ کر کروڑوں کا مالک بن بیٹھا ہے، مگر اس نے ہماری کبھی کوئی خیر خبر تک نہیں لی کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ شوہر بولا کہ تم چپ کرو، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اور میں یہی تو چاہتا تھا، اور میں اب اسے اپنے دکھڑے سنا کر بے وجہ پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بوسیدہ سائیکل نکالی اور اپنے بیٹے کو چھوڑنے اسکول چلا گیا۔ اس کی بیوی سے رہا نہ گیا تو اس کے چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی ایک بڑی کار سے اترا اور بولا کہ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بولی میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس خستہ حالی میں زندگی جی رہے ہیں۔ تمہارے بھائی نے بائک کی قسطیں ادا نہیں کی تو شو روم والے اس سے بائک چھین کر لے گئے اور اب وہ تمہارے بھتیجے کو سائیکل پہ چھوڑنے اسکول جاتا ہے۔ اس نے یہ سب سنا تو اپنی بھابھی کو تسلی دینے کی بجائے بولا کہ بھابھی آپ بھی کمال کرتی ہیں، جب بھائی کو معلوم تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے بائک خریدی ہی کیوں؟ یہ سن کر وہ دل برداشتہ ہو گئی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی آئی کہ تمہیں یاد تو ہوگا کہ جس سائیکل پر تمہارا بھائی تمہارے بھتیجے کو چھوڑنے اسکول جاتا ہے اسی سائیکل پر وہ کبھی تمہیں بھی کالج چھوڑنے جاتا تھا۔ اس نے اس کی بات پر کوئی توجہ ہی نہ دی اور اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ دوسری طرف اس کا بڑا بھائی ایک پینٹ کی دکان پر پہنچا اور اس کے مالک سے کہا کہ سیٹھ صاحب اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو بتائیے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے کام کی اشد ضرورت ہے۔ سیٹھ بولا کہ مجھے لگا کہ تمہارے حالات اب ٹھیک ہو گئے ہیں کیونکہ چند لمحوں پہلے ہی تمہارے چھوٹے بھائی نے ایک بڑی ہی عالیشان کوٹھی تعمیر کی ہے اور اس کا سامان ہماری ہی دکان سے لے کر گیا ہے۔ وہ سیٹھ کی بات کو نظر انداز کر کے بولا کہ آپ چھوڑیں اس بات کو اور اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ ایک کوٹھی کا کام ہو رہا تھا اور سیٹھ نے اسے وہیں کام پر لگا دیا اور پھر خود اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا پہنچا اور اسے بتایا کہ آج اس کا بڑا بھائی اس کے پاس کام مانگنے آیا تھا اور وہ کس قدر غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہے؟ تم خود تو ایک عالیشان بنگلے میں رہ رہے ہو، مگر کبھی اس کا حال معلوم کیا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ تم پڑھ لکھ جاؤ اس لیے اس نے کتنی محنت اور مشقت کی۔ یہ کہہ کر سیٹھ وہاں سے چلا گیا کہ وہ صرف اسے بتانے آیا تھا کہ اس کا بھائی کس حال میں جی رہا ہے۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس کا بھائی اسے سائیکل پر روزانہ کالج چھوڑ آتا اور کتنی مشکل سے اس کی کالج کی فیس پوری کرتا تھا۔ وہ فوراً اس جگہ پہنچا جہاں اس کا بھائی کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو پھٹے پرانے کپڑوں میں مزدوری کرتے دیکھا تو اسے وہ وعدہ یاد آ گیا جو اس نے اپنے بھائی سے کیا تھا کہ جب وہ پڑھ لکھ جائے گا اور کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے گا تو اپنے بھائی کی ساری غربت ختم کر دے گا۔ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر اسے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ خود تو بڑا آدمی بن گیا مگر اس کا بڑا بھائی آج بھی اسی غربت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگایا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ وہ کس قدر احسان فراموش ہے اور بولا کہ بھائی میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف آپ کی بدولت ہی ہوں۔ آپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور جب میری باری آئی تو میں نے آپ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بڑا بھائی بولا کہ چھوٹے، میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا وہ تو میرا فرض تھا۔ چھوٹے بھائی کا سر اب ندامت سے جھک چکا تھا۔
پیارے دوستو، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے تاکہ انہیں اچھی تعلیم مل سکے اور ان کا مستقبل اچھا بن جائے۔ جب ہمارے والدین یا ہمارے بڑے بھائی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر ہماری خواہشات اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ جب ہم کسی عہدے یا مقام پر پہنچیں تو ان کی قربانیوں کو مت بھولیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنوں کا احساس کریں اور ضرورت مند کے کام آئیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔